اگر میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاؤں تو تقریباً 36 سے 38 کروڑ لوگ، مسیحی لوگ، غور سے سنیے گا، 36 سے 38 کروڑ مسیحی لوگ اس وقت بھی اظہار ثانی کے نیچے ہیں۔ یہ ویسے ایک 1.5 سال پرانی رپورٹ ہے، لیکن فیکٹس میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ رپورٹ ہے اوپن ڈورز کی، مطلب ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس طرح کی رپورٹنگ کرتی ہے۔ ان کے مطابق 2023 میں 5621 لوگ مارے گئے مسیحی ہونے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مسیحی ہونے کی وجہ سے۔ 5898 لوگ 2022 میں مارے گئے، 4761 لوگ 2021 میں مارے گئے یا شہید کیے گئے، قتل کیے گئے صرف مسیحی ایمان کی وجہ سے۔ ویسے 2021-22-23 اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ نمبر شاید آپ کو پاکستان میں اتنا نہیں ملے گا، لیکن یہ ورلڈ وائڈ نمبر ہے۔ پاکستان میں تو بہت ہی کم نمبر ہے، چھوٹا سا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہر سال مسیحی لوگ دنیا میں مارے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 14,766 چرچز پر اور کرسچن پراپرٹیز پر اٹیک کیا گیا۔ 14,766۔ پھر انہوں نے ایک ورلڈ واچ لسٹ بنائی، 2024 کی یہ لسٹ ہے۔ اس میں خطرناک ترین ملکوں کا ذکر کیا گیا کہ مسیحی لوگوں کے لیے خطرناک ترین جو ملک ہیں ان کی لسٹ کون سی ہے۔ تو ٹاپ پہ آتا ہے نارتھ کوریا، دوسرے پر ہے صومالیہ، تیسرے پر ہے لیبیا، چوتھے پر ہے ایریٹریا، پانچویں پر ہے یمن، چھٹے پر ہے نائجیریا، ساتویں پر ہے پاکستان، پھر سوڈان، ایران، افغانستان، انڈیا، سیریا، سعودی عربیہ، مالی، الجیریا اور عراق۔ یہ میں نے 16 نام آپ کو بتایا، لیکن انہوں نے 50 ملکوں کی لسٹ بنا رکھی ہے کہ جہاں پر کرسچنز پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، مظالم کیے جاتے ہیں، یا کسی نہ کسی فارم میں ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسٹیمیٹ ہے، میں آج اس پہ سرچ کر رہا تھا کہ آج تک کتنے لوگ مسیحی ہونے کی وجہ سے مارے گئے، مطلب کتنا ایک بڑا نمبر ہو سکتا ہے۔ جو ایک ریزنیبل ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے اس کے مطابق 70 ملین لوگ آج تک مسیحی ہونے کی وجہ سے مارے گئے۔ کتنے؟ 70 ملین۔ ملین کی اندر 10 لاکھ کا ملین اندر 7 کروڑ لوگ۔ کتنے؟ 7 کروڑ لوگ پچھلے 2000 سالوں میں۔ ایک ایسٹیمیٹ ہے، مطلب it might be accurate, it might not be that much accurate, لیکن it may be a reasonable idea۔ انہوں نے کوئی reasonable idea لگایا ہوگا، لیکن 7 کروڑ لوگ مسیحی ہونے کی وجہ سے مارے گئے۔ ایک اور انہوں نے فگر دی کہ جی 2001 سے 10 تک تقریباً 10 لاکھ اور 2010 سے 11 سے 20 تک تقریباً 9 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسیحی پوری دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر نیوز ایجنسی کے مطابق the most persecuted religion in the world is Christianity۔ مسیحیت دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والے مذاہب میں سے ایک ہے۔ یعنی آپ کرسچینٹی دیکھیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ تقریباً ہر جگہ پر دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، ٹاپ پہ۔ اور ریسنٹ پاسٹ میں تو بالکل وہ ٹاپ پہ آتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر جگہ پر ان کے خلاف حملے ہوتے نظر آئیں گے۔ اگر میں چھوٹی سی اور آپ کے ساتھ فگر شیئر کروں تو صرف 2022 میں 599 واقعات انڈیا میں ہوئے تھے کرسچنز کے خلاف۔ کتنے؟ 599۔
صرف 2022. جس طرح ہمیں واقعات یاد رہتے نا، جڑاں والا کا ہو گیا یا شانتی نگر کا ہو گیا، اس طرح سے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، یا جو سرگودا میں ہوا، تو 599 واقعات انڈیا میں صرف ایک سال میں رپورٹ ہوئے جو کہ کرسچنز کے خلاف تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں آپ کو ہر جگہ ظلم و ستم اظہار ثانی ملے گی، ہر جگہ تکلیف اور دکھ کا سامنا آپ کو ملے گا. جو سچا مسیحی ہے اس کو اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ون وے اور دی ادر، کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی صورت میں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ ایسا ہی کیوں کہ ہر جگہ پر مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہو؟ تو اس کی وجہ کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے عداوت رکھی ہے. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. یسوع مسیح نے کہا اگر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے ماننے والوں کے ساتھ ایسا وہ نہ کریں، کیونکہ دنیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ شیطان کے کنٹرول میں ہے. اور اس دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو کہ شیطان کے اگینسٹ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ کرسچینٹی، مسیحیت. ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں 2 ہی خاندان ہیں، ایک شیطان کا اور ایک خدا کا. تو خدا کے خاندان کے خلاف شیطان کا خاندان تو بھڑکے گا. ہر طرف سے کرسچینٹی کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقیوں کے ساتھ ان کو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن کرسچینٹی کے ساتھ سب کو مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول، دنیا کا جو کنٹرول وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے. وہ ایول سسٹم اس کے کنٹرول میں ہے جس کو وہ چلا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ غلطیوں کا خط اس کا 4 باب 29ویں آیت دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اور جیسے اس وقت، یعنی یہ اسماعیل اور اسحاق کی بات ہو رہی، جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. جسمانی پیدائش والا کون تھا؟ اسماعیل. اور کس کو ستاتا تھا؟ اسحاق کو. پھر آگے ان کی نسل بھی کس کو ستاتی ہے؟ اسحاق کی نسل کو. تو ویسے ہی اب بھی لکھا ہے کہ ابلیس کی نسل کس کو ستاتی ہے؟ ہم جو ایمان سے ابراہیم کی نسل سے، ایمان کے تھرو. تو یہ اب بھی ویسے ہی ہوتا ہے. پھر پہلے تسلونیکیوں اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. کیونکہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، اور مسیح کیا کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. تو مصیبتوں کا آنا تو طے ہے، اظہار ثانی کا ہونا تو طے ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو. پھر متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھوں گا، لکھا ہے، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو. پھر پطرس کے پہلے خط کے 4 باب کی 19ویں آیت میں لکھا، بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسچن ایماندار جو ہے اس کو دکھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے مسیح کو اٹھانا پڑا. ہم اسی کے اگزامپل کو فالو کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں گے. اگر تم ایمانداری کی زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے. تو یہ ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ کہ نہیں ہم تو بڑے امن میں رہیں گے، ہم تو بڑے جناب سکون میں رہیں گے. ہمارے پاس جو امن ہے نا وہ یسوع مسیح کا دیا ہوا. اس نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا.
तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। जो इत्मीनान हमारे अंदर है वो हमें यीशु मसीह से मिलता है, और वो परेशानियों में, तकलीफों में, दुखों में, मुसीबतों में भी हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं इसको छीन सकता। लेकिन जिस्मानी तौर पर जिस तरह पौलुस ने भी बहुत ज्यादा दुख और इज़हार सानी का सामना किया, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि हम क्या करते हैं, खुश रहते हैं। हम क्या करते हैं, मुसीबतों में भी खुश रहते हैं। वो क्यों खुश रह पाता था? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का दिया हुआ इत्मीनान था। सो एक क्रिश्चियन को ये दुख उठाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, ये बात ज़हन से निकाल दे कि एक मसीही जो है वो अमन के साथ जिंदगी गुजारेगा। ये ना कभी पहले हुआ, ना आज हुआ, ना आज के बाद कभी होगा। ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। क्या आप कहेंगे कि सारी मसीही कौम बड़े इत्मीनान और सुकून के नाल रहना शुरू कर देना, अब इन्होंने कोई तंग ना करे? ये एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर मसीही कौम क्या कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। फिर शैतान आपको कुछ नहीं कहेगा, यकीन करें कुछ नहीं कहेगा। आप कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारे, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप मसीह का नाम लेना शुरू करेंगे, आप सर उठाना शुरू करेंगे, ਤੁਹਾਡੇ पीछे पै जाएगा। सो ये हो रहा है, ये होगा, ये हो नहीं सकता कि ये रुक जाए। दूसरे तिमोथियस के 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो इससे ज्यादा क्लियर क्या लिखा जा सकता है? जितने, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। जितने कंप्रोमाइज करेंगे वो नहीं सताए जाएंगे। सो अमन ढूंढने वाले लोगों को अमन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ये जो राहत ये ढूंढते हैं ये नहीं मिलेगी। अब देखें कि जब हालात ये हैं, मैंने फेसबुक खोल के देखा, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे सोल्यूशन क्या मिल रहे हैं कि जी एक वाकया हो गया सरगोदा में, तो सोल्यूशन क्या मिल रहे हैं? और जिनका दुख मुझे जाती तौर पर इतना ज्यादा है कि मैंने सोचा कि मैं जरूर इस बात को सारे मसीही लोगों के साथ शेयर करूं। पहला सोल्यूशन ये है कि भाग जाए, मुल्क छोड़कर भाग जाए, अपना अलग वतन बना लें। आजकल बड़े लोग ना इस पे प्रोपेगेट कर रहे हैं, एक अपना अलग वतन बना लें। वो किन्ने के अलग वतन बनाओगे तुम? 40 करोड़ लोग हाले भी परसिक्यूशन के थले ने, कितने जाएंगे सारे? कहां जाएंगे सारे? पाकिस्तान में अगर 1-2 करोड़ मसीही लोग हैं तो कहां जाएंगे सारे? कौन से मुल्क में जाएंगे? ये अलग वतन बनाने का, अलग रहने का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नहीं है। खुदा ने आपको इसलिए बनाया था, इसलिए रखा था ताकि आप दुनिया के हर कोने में हो और मसीह के नूर को दुनिया पर जाहिर कर सकें। वो तो सारे निकल जाएंगे तो पीछे पाकिस्तान च इंजील किने सुनानी? सारे मसीहियों जी यूरोप को खत लिखो। दूसरा सोल्यूशन क्या है? यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कोई हमें जहाज पे बैठ के ले जाए। एक पोस्ट तो यहां तक एक पोस्ट पे लिखा हुआ था कि चर्चेस का बायकॉट कर दे जब तक ये लोग यूएन को और यूरोप को खत नहीं लिखते कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन महफूज नहीं। वो भाई यूरोप तो यूएन कौन है? वो हम पर कौन है? वो जो आप उनको हम पे मुसल्लत करें, वो कौन है जो हमें इंसाफ देंगे? क्या वो हमारे खुदा से बड़े हैं? क्या हमारे बाप से ज्यादा ताकतवर हैं? क्या खुदा कंट्रोल खो बैठा है? क्या खुदा के पास कंट्रोल नहीं रहा? क्या अब हम यूएन की जानिब चल पड़े कि यूएन को खत लिखो, यूरोप को खत लिखो, बाइडन को खत लिखो, ट्रंप को खत लिखो, जनाब असी मुसीबत से पै गए, सानू बचा लो, सानू बचा लो, सानू बचा लो। जिन्हें कश्ती च शागिर्दा ने क्या सी, यीशु मसीह ने क्या कहा था? ए कम एतकादो, ए कम एतकादो। फिर इसके बाद एक और सोल्यूशन है। कुछ लोग ये लिखा हुआ था उन्होंने जी हमारे बच्चों का क्या होगा? We are concerned about our children, the fate of our children in Pakistan.
ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا مقابلہ کریں جناب، ان کا مقابلہ کریں۔ کسی نے لکھا جی منہ توڑ جواب دیں، کوئی کہتا جی گوروں کو بلائیں، کوئی کہتا جی ہتھیار اٹھائیں۔ یہ اس قسم کے سلوشن چل پھر رہے ہیں نیٹ پہ، جو کہ ساری بائبل کے اگینسٹ ہیں، اور ابلیس چاہتا ہے کہ یہ سارے سلوشن آپ کے ذہنوں میں گھومتے رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنے لوگ جانے میں یا انجانے میں ان سلوشنز کو شیئر کر رہے ہیں یا ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑی بلاسفیمی کر رہے ہیں، آپ خدا کی اہانت کر رہے ہیں۔ میرے گھر میں میرا باپ کھڑا ہو اور کوئی باہر سے آ کے مجھے تنگ کرے تو میں اپنے باپ کو کہوں یا تو رہن دے، تیرے کو نہیں ہونا، لیٹ می ہینڈل دس، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے باپ کے لیے کیا مقام ہوگا؟ کون سا ٹرسٹ ہے جو آپ اپنے باپ پہ کر رہے ہیں؟ مطلب کیا خدا کے ہاتھ سے سچویشن نکل گئی پاکستان میں کہ اب خدا کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہی؟ لیٹ می ڈو سم تھنگ، مجھے کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا، احتجاج کرو، نکلو، حق مانگو۔ کون سی انقلاب کے چکر میں پڑ گئے ہم سارے لوگ؟ یعنی خدا نے ہمیں پاکستان میں پلیس کیا کہ ہم یہاں پر نور بنے، اور خدا کی مرضی ہے کہ ہم یہاں پر دکھ اٹھائیں، تو ہم خدا کی مرضی پوری کرنے کی بجائے اپنی مرضیاں بیچ میں لانا چاہتے ہیں کہ سانو اتو لے جاؤ۔ ایک حقیقی مسیحی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ جتنے سولوشنز ہیں یہ کیا ہیں؟ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں۔ اگر میں آپ کو پطرس کے پہلے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت میں بتاؤں تو لکھا ہے، پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم نے بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ دس از ناٹ سم تھنگ نیو، یہ کچھ انوکھا واقع نہیں ہوا۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ کرسچن 7 کروڑ کرسچن مارا گیا یسوع مسیح کے نام پر، تو کیا ہم سب کی شہادتیں ویسٹ ہیں؟ جو کلیسیائی لوگ روم میں مارے جاتے تھے، کیا روم چھوڑ کے بھاگ جاتے؟ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ۔ اس کا کانٹیکسٹ ہی اور ہے، اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ گوسپل پریچ کر رہے ہیں، آپ کے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ پریچنگ کے لیے اب آپ اس شہر میں پریچنگ نہیں کر سکتے، وہ شہر چھوڑو اگلے میں پریچنگ کرو، وہ شہر چھوڑو اس سے اگلے میں پریچنگ کرو۔ بٹ دیٹ از یور ڈیسٹنی اینڈ پرپس، آپ کا مقصد ہے کہ آپ وہاں پر پریچنگ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو ہمارا تو ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمیں کون پریچنگ سے یہاں روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا کہ جی نہیں اب تو پریچنگ کی نہیں جا سکتی لاہور میں، سے ہمیں تو لاہور سے نکال لیں۔ پاکستان میں پریچنگ بالکل نہیں کی جا سکتی تو پاکستان سے ہمیں نکال لیں۔ وہ کانٹیکسٹ ہی اور ہے، اس کا مطلب ہی اور ہے، اس کو یہاں پر فٹ کرنا غلط ہے، غلط تشریح ہے، وہ یہ تشریح نہیں بنتی۔ اگر پاکستان میں حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، فرض کریں لاہور میں، کہ آپ یسوع کا نام بھی لیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے، تو آپ بھاگ جائیں دوسرے شہر میں، فیصل آباد جا کر لو منادی، اوتھے نہیں ہونے دے، تیسرے سے چلے جاؤ۔ لیکن جب تک یہ والے حالات نہیں آتے وہ آیت اپلیکیبل ہی نہیں۔ سو غلط استعمال جو ہے وہ آیت کا، وہ ہمیں کسی بھی صورت میں نہیں کرنا۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ جس نے پیدا کیے ہیں، جس نے تمہیں بچے دیے ہیں، وہ خیال کرے گا۔ میرا کیا ہوگا؟ کیا یہ زندگی میری ہے؟ اس زندگی کا محافظ کون ہے؟ خدا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایماندار کی زندگی میں خدا کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ نہ آپ اس دنیا سے جا سکتے ہیں، نہ آپ پر کوئی ظلم ڈھا سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ جب تک خدا اس کو الاؤ نہ کرے۔
اگر تو آپ ایماندار نہیں ہیں, نامی مسیحی ہیں, تو آپ کچھ بھی کریں, آپ کو دکھ فیس کرنا پڑے, تو آپ تو چونکہ ایماندار ہی نہیں, آپ کے نام کے ساتھ صرف مسیح لگا ہوا ہے. ہمیں تو نہیں پتا, یہ تو صرف خدا جانتا ہے کہ جو آپ نے ظلم دیکھا یا تکلیف برداشت کی, یہ کیوں برداشت کی. لیکن جو ایماندار ہیں ان کی زندگی میں خدا کی مرضی کے علاوہ دکھ آ ہی نہیں سکتا, مصیبت آ ہی نہیں سکتی, کوئی بھی ٹرائل نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا اللہ نہیں کرے, اور موت بھی نہیں آ سکتی. کوئی خدا سے طاقتور نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, پلے باندھ لیں کہ خدا آج بھی پاکستان میں کنٹرول میں ہے, وہ ساری دنیا میں کنٹرول میں ہے. سارے کروڑ پاکستانی کاٹ کے کیڑے ملک سے لے کے جاؤ گے, پھر جڑے نائجیریا چ بیچارے کئی کروڑ لوگ پرسیکیوشن دے تھلے, انہوں نے کتنے لے کے جاؤ گے؟ جڑے چائنا چ نے, جڑے انڈیا چ نے, جڑے نیپال یا یمن یا باقی ملکوں میں, کہاں لے جائیں گے؟ جب بابل کا برج بنا تو تب بھی لوگوں نے یہی سوچا تھا ایسی کٹھے رواں. خدا کی کیا مرضی تھی کہ یہ ساری دنیا میں پھیل جائے. خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا. تو اگر آج ساری دنیا کے کرسچن مان لیا کہ یہ ساری دنیا کے کرسچن نکڑ سے کٹھے ہو کے لیدا ہو گئے, سانو کچھ نہ کہے کوئی, ہم امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, سانو کوئی ہاتھ نہ لاوے, تو کیا ہوگا؟ کیا یہ خدا کے مقصد کو پورا کرے گا؟ وہ خدا نے تانوں دنیا سے اس لیے بھیجا کہ سارے کے نکرے لگ جاؤ, ڈر کے واڑ جاؤ, کتے کسی نکر سے واڑ جاؤ تو بس کوئی سانو کوئی نہ چھیڑے تھے. خدا نے اس لیے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا. خدا کا آپ کی زندگی کو لے کر مقصد یہ کہ آپ دنیا کے کونے کونے میں جائیں, اور جہاں جا کر وہاں پر کیا کریں؟ خدا کے کلام کی منادی کریں. اور ہم یہاں پر لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلو, یہاں سے نکلو. غلطی سے بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ میں التماس کروں گا کہ آپ اس نادانی سے باز آئیں. یہ اہانت ہے, یہ خدا پر بھروسہ نہ کرنا ہے, یہ خدا کے کلام پر, اس کے وعدوں پر بھروسہ نہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کنٹرول میں نہیں رہا, خدا آج بھی کنٹرول میں. عوام سے یہ جو حکمران ہیں ان سے انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ جی ہم جلوس, لوگوں کو تو ویوز چاہیے, لوگوں کو تو پولیٹکس چاہیے, لوگوں کو تو اپنی مشہوری چاہیے. وہ جلسوں کی قیادت کریں گے, ریلیوں کی قیادت کریں گے آگے لگ کے, لیکن پروٹیسٹ ببلیکل نہیں ہے. آپ ان کو کیا کر رہے ہیں کہ ساڑھے تے ظلم نہ کرو؟ جو بائبل کہنے دی ساڑھے تے ظلم ہونا ہے. اگر تسی دینداری میں زندگی گزارنا چاہو گے تو تسی کہنے دے ساڑھے تے ظلم, کس سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ اگر جھکنا ہی ہے تو خدا کے آگے جھکے, اپنے باپ کے آگے جھکے, جس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ یہ زندگی مسیحی زندگی گزارتے ہیں کہ اب آپ ہم پر رحم کر, ہمیں اس مصیبت سے نکال. اور کلام کہتا ہے کہ تم کسی ایسی مصیبت میں نہیں پڑے جس میں خون بہاؤ, اور جب وہ کسی کو مصیبت میں پڑنے دیتا ہے وہ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. اور وہ سکھاتا بھی ہے کہ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو, بلکہ دعائے ربانی میں بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اب آپ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. ایک بات کیا ہے نہیں پانے, یہ جو سچویشن ہے جس میں ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں یا تو پاکستان سے نکلنا پڑے گا یا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا, ان کے پیچھے ایک سوچ, اور وہ سوچ کیا ہے کہ اب میرا باپ اس قابل نہیں ہے, اب ہمارا آسمانی باپ اس قابل نہیں ہے, اب ہمیں کچھ ایکشن کرنا ہے. Christians need to wake up. Christians need to take some action. Christians کو کچھ کرنا پڑے گا. کب تک خاموش رہو گے؟ فیس بک تے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کب تک خاموش رہو گے. مطلب کس چیز پہ اکسا رہے ہو بھی لوگوں کو؟ کوئی انقلاب یہاں پہ جاری ہے؟ کس چیز پہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ لوگ کیا کریں؟ کیا مقابلہ کریں؟ پترس سے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا جب اس نے تلوار نکالی؟ اس نے کہا اپنی تلوار کو
म्यान में रख। जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। यीशु मसीह का कहने का ये मतलब था कि पतरस, इफ यू यूज द सोर्ड, अगर तू तलवार को इस्तेमाल करेगा तो तुझे भी, यानी वो जो हाकिम बैठा उसको हक हासिल होगा कि तुझे भी तलवार से कत्ल करे। मसीहियत में ऐसा नहीं होगा, ये तलवार के जोर पर नहीं फैलेगी। हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम खुदा के आगे झुकेंगे, खुदा से इंसाफ मांगेंगे, हुक्मरानों से इंसाफ नहीं मांगेंगे और वो दे भी नहीं सकते। हुक्मरानों के आगे आप गिड़गिड़ाते रहे, वो कभी आपको इंसाफ नहीं दे सकते। खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, वो हुक्मरान के ज़हन को चेंज कर देगा और वो आपके लिए वही करेगा जो खुदा चाहता है। और ये क्या कलाम मुक़द्दस में हमने नहीं देखा? बारहा हमने इस बात को देखा। दानियल का केस देख लें, फिरौन का केस देख लें, यूसुफ का केस देख लें, और इतने केस आप देख लें कि खुदा ने क्या किया। खुदा ने बादशाह के दिल को नरमा दिया, लीडर के दिल को नरमा दिया, और उसने वो फैसला किया जो खुदा चाहता है। सो हम बुज़दिल नहीं, हम बुज़दिल नहीं। मैं आपको बताता हूं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिलिपियों के खत के 3 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। ये दुख, इज़ार सानी, ये इतना फेवरेट सब्जेक्ट है तमाम शागिर्दों का, नए अहद का, कि आपको हर जगह ये बात मिलेगी, क्योंकि ये नथी है मसीही जिंदगी के साथ, नथी है। ये दुख तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, जितने दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जब हम इज़ारसानी का सामना करते हैं, दुखों का, तकलीफों का सामना करते हैं, और ये बड़ी छोटी हो सकती है। हो सकता है आपको मार दिया जाए, हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया जाए, हो सकता है आपको दुख तकलीफ दी जाए, हो सकता है आपको मकान किराए पर ना मिले, हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये छोटे बड़े सारे लेवल कुछ, और उतने बड़े लेवल की जो कि इब्तदाई कलीसिया ने इज़ार आसानी का सामना किया, आज उतनी बड़ी इज़ार आसानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम छोटे से बड़े लेवल तक इज़ार आसानी का सामना करते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्रिश्चियन करते हैं, सारे क्रिश्चियन ऑलमोस्ट करते हैं, और ना सिर्फ यहां पर बल्कि पूरी दुनिया में करते हैं। क्या अमेरिका में ये इज़ार आसानी नहीं? क्या यूएस कनाडा में नहीं है? क्या यूरोप में नहीं है? वहां पर भी क्रिश्चियंस पर ऐसी पाबंदियां लगाई जा रही है कि मुंह नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और ज्यादा हालात बुरे से बुरे होते चले जाएंगे। हालात कभी भी ये वाले ठीक नहीं होंगे। सबसे पहले नंबर पर जो इज़ार आसानी है, ये देखिए, ये एक ना पर्सपेक्टिव का डिफरेंस। अगर तो आप इसको सिर्फ इज़ार आसानी के तौर पर देखेंगे तो ये आपको दुख तकलीफ ही नजर आएगा, मुसीबत ही नजर आएगी कि पता नहीं मैं केड़ी मुश्किल से पै गया। लेकिन अगर आप इसको आसमानी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर ना सिर्फ आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे बल्कि आप इससे खुश हो, आप तरक्की करेंगे। इस बात पे गौर कीजिएगा कि अगर आप इसको अपने पर्सपेक्टिव से, जिस्मानी अंदाज से, नजरिए से देखेंगे तो ये आपको मुसीबत नजर आएगी। इज़ार आसानी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको इसको आसमानी पर्सपेक्टिव से, नजरिए से देखेंगे तो ना सिर्फ आप इसको बर्दाश्त करेंगे बल्कि आप इस पर खुश भी होंगे और तरक्की भी करेंगे। इसका हमें जाती तौर पर भी फायदा होता है और कलीसियाई तौर पर भी फायदा होता है। ये बात सुनने में शायद अजीब है, लेकिन इज़ार आसानी का हमें जाती तौर पर भी फायदा होता है और कलीसियाई तौर पर भी फायदा होता है। जाती तौर पे पहले मैं फायदे की बात करता हूं। पहला फायदा क्या
کہ ہم مسیح کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم مسیح کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنی شناخت ظاہر کر سکتے ہیں. کیسے؟ پولس کہتا ہے اور میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو, اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو کیا کروں؟ معلوم کروں, اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں. وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ جس طرح مسیح نے دکھ اٹھائے تو میں اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. وہ خوشی محسوس کر رہا ہے اس بات کی کہ مسیح نے دکھ اٹھائے, اب میں نے دکھ اٹھائے. اور اگر مقصد یہی ہوتا کہ ہم گند سے نکل جائیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ گند ہے اور گند سے نکل جائیں اور ہم کسی اچھی جگہ پر جا کر رہے ہیں, تو مسیح کے ساتھ مشابہت کیسے پیدا کریں گے بھائی, جو کہ آسمان کو چھوڑ کے گند میں آئے؟ غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہے ہی مصیبت, ہے ہی سب کچھ گندا, یہ ہے ہی گند, تو یہاں سے نکلو. تو بھئی اس کے ساتھ مشابہت کیسے پیدا کریں گے جو سب کچھ چھوڑ کر اس گند میں, اس دنیا میں آیا میری اور آپ کی خاطر؟ وہ سارا کچھ چھوڑ کے اس گند میں آ گیا کہ ہم گند سے نکال لیے جائیں. تو اسی کہنے سانو گند تو کاٹ لو, باقیاں تو سانو کوئی نہیں. اتنے جڑے مارتے نے مرن پہ, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا ہوگا, ہمیں تو یہاں سے نکالو. یہ کون سی مشابہت ہے جو کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے اس جیسے بن سکتے ہیں جبکہ ہم تو مصیبت دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دو, ہمیں گند سے نکال دو, ہم بچ جائیں, ہم اطمینان میں آ جائیں, اسی یورپ کینیڈا چلے جائیے تو پچھوں انہاں دا جو مرضی نہ رہے. تے جڑی کروڑاں دی آبادی ہے اس میں نور بن کے, نمک بن کے کس نے دکھانا ہے؟ ہم تو سارے چلے جائیں گے, تو پیچھے کون جائے گا؟ دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو جو ایذا رسانی ہے, ایک تو ہم مشابہت رکھتے ہیں یسوع مسیح سے, دوسرے نمبر پر ایذا رسانی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. ٹیسٹڈ فیتھ, اسٹرانگ فیتھ. جو فیتھ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. نہ پٹھی سے تپایا ہے سونا. آپ جب ٹیسٹ ہوں گے تو آپ اسٹرانگ ہوں گے. کہنے نہیں یار بڑا تجربہ کر لیا, میں بڑی ٹھوکراں کھا دیا زندگی سے, ہے کہ نہیں؟ تے بڑیاں ٹھوکراں کے بعد لوگ کی کہتے ہیں اب میں نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں, ٹھوکراں کھا کھا کے میں سارا کچھ سیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس نے ایکسپیرینس کر لی ہیں, برداشت کر لی. تو جب ایکسپیرینس آپ کسی چیز کا کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی کسی چیز کا ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایریے میں اسٹرانگ نہیں ہیں. آپ اس ایریے میں اسٹرانگ نہیں ہیں. یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. پہلا پطرس اس کے 4 باب کی 12ویں تا 14ویں آیت میں لکھا ہے, اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بڑکی ہے, یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے, بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو. اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو, کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے. پترس کہن ڈیا خوش ہو, تے پلا کیڑا پترس کہن ڈیا آج نے کچھ دن پہلے, نہیں چلو انکار تے ہور گل ہے نا, کچھ دن پہلے اسے پترس نے ذرا جی جناب گل آئی کہ یسوع مسیح نے بڑھنا ہے, تلوار کھینچ کے کان لاتا سے ایک بندے. اب تبدیلی دیکھیں, جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے. تو اب تبدیلی کیا ہے کہ وہی پترس جس نے جوشیلے پن میں ایک سپاہی کا کان اتار دیا تھا, اب وہ پترس کیا کہہ رہا ہے؟ خوشی کرو. کیا کہہ رہا ہے؟ خوشی کرو, خوش ہو. کیوں؟
کیونکہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم اور مضبوط ہوں گے، ٹیسٹڈ فیتھ ہوگا۔ اور ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تیسرے نمبر پر جو اظہار ثانی کا فائدہ ہے انڈیویجول ایماندار کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ یہ باقی ایمانداروں کو بھی قریب لے آتی ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ ہوا سرگودا میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک واقعہ ہوا مسیح کے نام پہ ہوا، اور اس واقعے نے کیا کیا، کرسچن کمیونٹی کو کیا کیا، قریب کیا۔ اور جو ایماندار ہیں وہ بھاگنے کی بات نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، خدا کے حضور میں جھک جاؤ، جھک جاؤ، دعا میں، روزے میں خدا کے حضور میں جھکو، اس سے معافی مانگو اور اس سے قوت اور طاقت مانگو تاکہ وہ تمہیں اس آزمائش سے نکلنے کی ہمت دے۔ سو یہ تیسرے نمبر پر اظہار ثانی کیا کرتی ہے، یہ کرسچنز کو، ایمانداروں کو اور قریب لے آتی ہے، ان کو سٹرنتھن کرتی ہے، ان کو مضبوط کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہم مسیح کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ایمانداروں کو اور قریب لے آتی ہے۔ اور دو بینیفٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ چرچ کو اس سے ہوتے ہیں۔ پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ چرچ میں سے تمام وہ لوگ جو کہ نامی مسیحی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صرف جو ایماندار نہیں ہیں، جب وہ دیکھیں گے نا کہ پرسیکیوشن ہے، اظہار ثانی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، تو سارے لوگ پہ نہ سائڈ تو ہو جان گے، جن میں کہتے ہیں نا پھٹکنا، چنگے چنگے دانے اترے جاندے ہیں تے گندے سارے ڈگ جاندے ہیں۔ اظہار ثانی چرچ کو صاف کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے، چرچ کو صاف کرتی ہے، یعنی ایماندار رہ جاتے ہیں اور غیر ایماندار اور وہ لوگ جو کہ ایماندار نہیں ہیں، جو کہ صرف نامی مسیحی ہیں، وہ پرسیکیوشن سے کیا کرتے ہیں، توڑ جاتے ہیں۔ سو چرچ کو ہمیشہ اظہار ثانی نے فائدہ پہنچایا ہے۔ چرچ مضبوط ہوا ہے، چرچ پھیلا ہے، چرچ بڑھا ہے، ایماندار مضبوط ہوئے۔ ہمیشہ جب بھی دکھ آیا ہے کلیسیا پر، اس دکھ نے کلیسیا کو مضبوط کیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ جو ایزی بلیویزم ہے، ایزی بلیویزم، پراسپیرٹی گاسپل اور اس طرح کی اور بہت ساری جو فضول چیزیں چرچ میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ ساری نکل جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگوں کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، سب کچھ موج سے چل رہا ہے، تو ادھر کوئی تعلیم آنڈی، ادھر کوئی پادری آنڈیا، کوئی گل کر رہا ہے، کوئی گل کر رہا ہے، لیکن جب تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، ایذا ہوگا، مشکل وقت ہوگا، تو ساری کہانیاں لوگ خود ہی سائڈ پہ کر دے، وہ کہتے تو چپ کرنا ہے، تو بیچے کو وکری شے لے کے آ۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو کلیسیا سے وہ تمام لوگ جو کہ نام کے لوگ ہیں، نام کے مسیحی ہیں، وہ دور ہوتے ہیں۔ دوسرا کلیسیا سے ایزی بلیویزم جاتا رہتا ہے، کلیسیا مضبوط ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب میں بھی جب ظلم ڈھایا گیا تو کلیسیا بڑی، اس نے ترقی کی، لوگ مضبوط ہوئے۔ ٹیسٹڈ فیتھ ہمیشہ ایک خوبصورت چیز ہے، اور ایک مسیحی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے، ایمان سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ایک مسیحی کے لیے ایمان سے بڑھ کے کوئی ہے چیز؟ آپ بتائیں۔ میں ایک یوحنا کی آخر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، 16ویں باب کی پہلی 4 آیات لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے، بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔
اور وہ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے تم سے کہی کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا. اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہی کہ میں تمہارے ساتھ تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ یسوع مسیح نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ یہ ہوگا. اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اور میری اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے. تو جتنے ایماندار ہیں، جانے میں انجانے میں، ہمارا ایک ہی رسپانس ہونا چاہیے ایذا رسانی کو لے کر، اور وہ کیا ہے کہ ہم خوشی سے اس کو قبول کریں اور خدا کے حضور میں جھکیں. ہم خوشی سے اس کو قبول کریں اور خدا کے حضور میں جھکیں. وہ ہمیں تمام مصیبتوں سے نکال لینے پر قدرت رکھتا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ خدا آج بھی کنٹرول میں. کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا رہے کہ لو جی کچھ نہیں کریں گے تو پھر اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا سب چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے. جو ہوگا خدا کی مرضی سے ہوگا. آپ ایماندار ہیں، آپ کی زندگی میں اس کی مرضی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سو بہتر ہے کہ خود پر بھروسہ نہ کریں بلکہ خدا پر بھروسہ کریں. وہ آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. تمام نیگیٹو باتوں کو دور کریں کہ بھاگ جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. جو بھی اس طرح کی نیگیٹو باتیں ان کو دور کریں اپنی زندگی سے. اور ہم سب کی زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں گے. اے جلالی رب دی بادشاہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے. تیرے رحم فضل کرم اور ترس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. اے خدا منت کرتا ہوں اب جبکہ مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت لوگ ایذا رسانی کو فیس کر رہے ہیں اور یہ فیس کرتے رہیں گے. اے خدا منت کرتا ہوں فضل عطا کر تاکہ ہمارا رسپانس تیرے کلام کی مرضی کے مطابق ہو. اور جس طرح پطرس نے، یوحنا نے کہا، جس طرح باقی رسول کہتے تھے کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ اس کے نام پر ستائے جائیں. اے جلالی رب دی بادشاہ، ہمیں فضل عطا کر تاکہ ہم اس بات کی خوشی منا سکیں، خوش ہوں کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ ہم یسوع کے نام پر ستائے جا سکیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور جب کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو اے جلالی رب دی بادشاہ منت کرتا ہوں فضل عطا کر کہ ہم دل سے دعا کریں تاکہ تو ان کی زندگی کو تبدیل کریں اور ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے، ہر ایک زبان تیرا اقرار کرے اور لوگ نجات، زندگی، کثرت کی زندگی پائیں. فضل بخش دے کہ ہم نور کی مانند، نمک کی مانند اپنی زندگیاں گزاریں اور بھاگے نہیں بلکہ اے خدا ابلیس کا مقابلہ کریں تیرے پاک کلام سے، تیری پاک مرضی کے مطابق. جس طرح ابلیس نے تجھے آزمائش کے وقت کہا کہ تو خود سے روٹیاں بنا، ان پتھروں کو خود اپنے لیے کچھ کر. اے جلالی رب دی بادشاہ، لیکن تو نے اس کو جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آج ابلیس ہمیں بھی کہتا ہے خود کرو کچھ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے لیے کچھ کرو، نکلو اس ملک سے، بھاگو اس ملک سے. لیکن اے خدا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا اطمینان، ہماری خوشی، ہمارا سکون اس ملک سے بھاگنے میں نہیں بلکہ کلام میں کھڑے رہنے سے، تیرے کلام پر کھڑے رہنے سے. جو اطمینان اور سکون تو ہمیں دیتا ہے وہ دنیا نہیں دے سکتی. سو ہم اطمینان سے ہیں، خوش، ایذا رسانی میں بھی خوش ہیں. پولس کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم سب حالتوں میں خوش ہیں.
फजल अता कर ताकि तुझसे कभी जुदा ना, हमेशा तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाए, हम सब के साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आमीन।